نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم۔ پچھلے درس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے نفس کے ناجائز اور گناہ کے تقاضوں کو چھوڑنا، اس کو کچلنا، اس کو دبانا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں آدمی مجاہدہ کرے، تکلیف برداشت کرے۔ اللہ رب العزت نے فلاح یافتہ مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اس کے دو مطلب ہیں۔ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کے رذائل کو ختم کرنے کی محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کے ناجائز تقاضوں کو دبانے کی فکر کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، وہ فلاح یافتہ مومن میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہے لوگوں کا تزکیہ، اصلاح فرمانا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے کیا ہے؟ تزکیہ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، ان سے گناہ کو چھڑوانا، ان کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں، چاہے وہ تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، خود پسندی ہو، نفرت و حقارت کے جذبات ہوں، اس کو ختم کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے، جو فرمائیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست میں اپنا تزکیہ کیا، اور ایسا تزکیہ کیا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین نفوس صحابہ کرام کہلائے۔ صحابہ کرام اتنے اونچے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تزکیہ کی وجہ سے پہنچے۔ اپنی اصلاح، اپنی فکر بہت ضروری ہے۔ صوفیاء کرام، مشائخ اعظام یہی کام کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس جائے اپنا دل کا حال بتلائے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض اور کینہ ہے، میرے اندر دوسرے کے بارے میں حقارت ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، میرے اندر خود پسندی ہے، یہ مرض بتلائے اور اپنا علاج کرائے۔ صوفیہ کرام یہی کرتے ہیں۔ اپنی اصلاح بہت ضروری ہے، اپنے اندر کی ان اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اپنے نفس کی شرارتوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اپنی نفس کی شرارتوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ نفس کے جو ناجائز تقاضے ہیں آدمی اس کو سمجھے اور اس کو چھوڑنے کی اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی کو شیخ بنانا ہوگا، کسی کو بڑا بنانا ہوگا، کسی کو پیر بنانا ہوگا، کسی کو اپنا مرشد بنانا ہوگا۔ یہ منازل کسی کے رہنمائی میں ہی طے ہوں گے۔ اب آدمی کس کو شیخ بنائے، کس سے اپنا روحانی تعلق قائم کرے؟ آدمی کو اگر جسمانی بیماری ہو تو آدمی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، طبیب سے رجوع کرتا ہے،
تو روحانی بیماری کے سلسلے میں روحانی اطباء سے رجوع کرنا ہوگا. روحانی اطباء کی علامات کیا ہیں؟ روحانی طبیب کون ہے؟ اصل پیر کون ہے؟ شیخ کون؟ شیخ بننے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اس کی 5 علامتیں ہیں. پہلی علامت تو یہ ہے کہ جس سے اصلاحی تعلق قائم کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو اور اتنا علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس فرض عین کے بقدر اس کے پاس علم ہو. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، اور اصلاح و تربیت کے ضروری مسائل سے بھی اس کو واقفیت ہو. اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے. کسی بد عقیدہ سے اور کسی جاہل صوفی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ وہ متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، اس کی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو. کسی بدعتی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے. اس کی متبع شریعت متبع سنت ہو تو اس کو اپنا بڑا بنا سکتے ہیں. نمبر 3، کثرت ذکر اللہ کی اس کو توفیق ملی بھی ہو. کثرت ذکر اللہ کے ذکر کی کثرت کی اس کو توفیق ملی بھی ہو، کیونکہ اس راہ میں پہلا قدم کثرت ذکر اللہ ہے. جس سے اصلاحی تعلق قائم کر رہے ہیں اس کو کثرت ذکر اللہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کو بھی اپنا شیخ نہیں بنانا چاہیے. اور کثرت ذکر اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے واعظ و نصیحت ہے، درس و تبلیغ ہے، تعلیم و تعلم ہے، یہ اس میں مشغول ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اور نمبر 4، چوتھی علامت کیا ہے؟ کہ جس سے اصلاحی تعلق قائم کریں اس نے بھی اپنی اصلاح ایسے شیخ سے کرائی ہو جس میں یہ 5 علامتیں موجود ہوں. یعنی یہ جس سے اصلاحی تعلق قائم کریں اس نے بھی کسی اہل اللہ کی صحبت میں اس کے خدمت میں رہ کر اپنا تزکیہ کرایا ہو، اور پھر اس اہل اللہ نے اس کو اصلاح و تربیت کی اجازت دی ہو، جس کو مجاز کہتے ہیں. اس نے اس کو مجاز بنایا ہو اور اس کو اجازت دی ہو کہ تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاؤ. 5ویں علامت کیا ہے؟ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہو. ایسے کو شیخ بنانا چاہیے جس کے پاس بیٹھ کر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہو، آخرت کی فکر رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہو، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر دل میں گناہوں سے نفرت اور دنیا سے نفرت بیٹھ رہی ہو. جس مجلس میں بیٹھ کر اگر یہ کیفیت بن رہی ہے جس اللہ والے کے پاس، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے. یہ 5 علامتیں تو وہ ہیں جو روحانی طبیب میں ہونا ضروری ہیں، اس شیخ میں اور اس مرشد میں ہونا ضروری ہے. 6ٹھی چیز اور بھی ہے کہ اس سے مناسبت بھی ہو. یہ مریض اور طالب کے لیے، سالک کے لیے اس کو اس شیخ سے مناسبت بھی ہو. مناسبت بھی ضروری ہے، دل کا رجحان ہونا ضروری ہے. اس سے وہاں بیٹھ کر فائدہ محسوس ہونا ضروری ہے. تو مناسبت ہو تو پھر اس سے بیعت ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس بیعت ہو جائیں، کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، بس کافی ہے. تو بس اس بیعت ہونا، اصلاحی تعلق قائم کرنا ہی خود بخود اصلاح کا ذریعہ ہے. خود بخود اللہ کے ہم مقرب بن جائیں گے، خود بخود ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ بڑی غلط فہمی ہے.
یہ بڑی غلط فہمی ہے. کسی شیخ سے بیعت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہم خود بخود ولی بن جائیں گے، ہمارے اندر سے سارے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے اندر کی ساری باطنی خرابی ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں، یہ غلط فہمی ہے. شیخ کا کام تو راستہ دکھلانا ہے، راستہ طے کرنا تو خود ہوگا. جس مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ ان کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ شیخ کا درجہ اعانت کا ہے، کفایت کا نہیں. شیخ کا درجہ اعانت کا ہے کہ اس کی توجہ، اس کی دعا اور اس کی فکر سے اعانت حاصل ہوگی، یہ معاون بنے گی، یہ اصلاح کے لیے معاون بنے گی. آدمی میں حرکت پیدا ہو جائے گی، ارادے میں قوت پیدا ہو جائے گی، ہمت میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی. شیخ کا درجہ تو اس سلسلے میں مدد کا ہے، کرنا تو خود ہوگا، محنت خود کرنی ہوگی، محنت خود کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کی فکر خود کرنی ہوگی. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. بس بیعت ہو گئے کافی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیڑا پار ہو گیا، ساری برائیوں اور گندگیوں میں پڑے رہے، بس بیڑا پار ہو گیا کیونکہ ہم فلاں سے بیعت ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ارے شیخ کا کام تو راستہ دکھلانا ہے، راستہ طے کرنا تو خود ہوگا. وہ معاون ہے، ممد ہے، اس کی وجہ سے قوت اور ارادے میں قوت پیدا ہوگی، ارادے میں مضبوطی پیدا ہوگی. جگر مراد آبادی بہت بڑے ہندوستان کے شاعر گزرے ہیں. ایک مرتبہ خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی. خواجہ صاحب بڑے فرشتہ نما انسان لگتے تھے. سفید داڑھی، سفید لمبا کرتا، نورانی چہرہ، پائنچے ٹخنے سے اوپر، ہاتھ میں تسبیح، بڑے فرشتہ نما لگتے تھے. جگر صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا، خواجہ صاحب یہ روپ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اتنا خوبصورت روپ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے، تھانہ بھون میں مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ جلوہ افروز ہیں، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے. تو جگر صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تھانہ بھون جاؤں، مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھوں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے کہ میں شراب پینے کا عادی ہوں اور مجھے شراب پیے بغیر رہا نہیں جاتا. میں خانقاہ جاؤں گا تو میں وہاں شراب کیسے پیوں گا؟ کیا مجھے شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ کیا مجھے شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ خواجہ صاحب کہنے لگے، یہ تو میں پوچھ کر ہی بتاؤں گا. بظاہر، پھر پہلے تو کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا، بظاہر خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی. خواجہ صاحب اپنے شیخ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جگر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں خانقاہ آنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا مجھے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ تو حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ صاحب نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے تو یہ جواب دیا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، لیکن بظاہر خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں، آپ ان کو یہ پیغام دے دیں کہ میں نے ان کو سلام کہلوایا ہے، میں نے ان کو سلام کہلوایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر کو بھی اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار تھے، خواجہ جگر تو پھر بھی مسلمان ہیں، وہ آئیں میرے پاس، میں ان کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دوں گا، وہ وہاں پہ قیام پذیر ہوں، وہاں شراب پئیں یا نہ پئیں ان کی مرضی، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، لیکن خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی.
خواجہ صاحب جگر صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے آپ کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں، تشریف لائیں، گھر میں قیام کریں ان کے، بھلے شراب پئیں وہاں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے کہ میری اس حالت میں بھی حضرت مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں شراب کی پینے کی اجازت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضری کی شرط لگا رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دل پہ ایک چوٹ لگی، حضرت کیا پہنچ گئے؟ خانقاہ پہنچ گئے، خانقاہ پہنچ گئے اور حضرت کی صحبت میں بیٹھے، دل کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت سے فرما رہے ہیں حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرما لیجئے کہ مجھے شراب پینے کی عادت ہے، دعا فرما دیجئے میری شراب کی عادت چھوٹ جائے، اور دوسری دعا یہ فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے، تیسری دعا یہ فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے حج کی توفیق عطا فرما دیں، چوتھی دعا یہ فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے آخرت میں معاف فرما دیں۔ مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے ہاتھ بلند کر لیے اور ان کے لیے 4 دعائیں کی، ان کے لیے 4 دعائیں کی۔ دیکھیں انہوں نے ہمت کی، پہنچ گئے، ہمت کرنی ہوگی نا، اور اپنی دل میں چوٹ لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں شراب پینے کے باوجود بھی میری اصلاح ممکن ہے، میری معافی ممکن ہے، تبھی تو خانقاہ تک کا سفر کیا، محنت کی نا۔ حضرت نے بھی توجہ دی، انہوں نے ان کی بھی دعا بھی، حضرت کی بھی دعا رنگ لائی، انہوں نے ہمت کی، حضرت نے دعا کی، انہوں نے شراب پینی چھوڑ دی۔ جب شراب پینی چھوڑی تو بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار پڑے کہ بستر پہ لگ گئے۔ اتنے بڑے شاعر تھے، ہندوستان کے بہت سارے ڈاکٹر جمع ہو گئے اور کہنے لگے جگر صاحب اگر آپ نے اس طرح شراب چھوڑی تو آپ تو مر جائیں گے، ابھی آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے شراب چھوڑنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی کر کے شراب چھوڑوں، تھوڑی تھوڑی پیوں تو میں کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ 8-10 سال زندہ رہ لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں 10 سال تک شراب پی کر قہر خداوندی میں زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں 10 سال پہلے سایہ رحمت میں مر جاؤں۔ ہمت کی، شراب چھوڑ دی۔ حضرت کی بھی دعا چل رہی تھی، فکر اور توجہ چل رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس فکر اور اسی ہمت کی وجہ سے ان کی شراب کی عادت بھی چھڑوا دی اور ان کے مرض کو صحت میں تبدیل کر دیا اور صحت یاب ہو گئے۔ پھر اور حج کو جائے گئے، 4-5 مہینے حج کے سفر میں رہے۔ واپسی میں جب جہاز سے اترنے لگے تو آئینے میں چہرے کو دیکھا کہ داڑھی آئی ہوئی ہے۔ شکر کے جذبے سے آنسو آ گئے اور پھر ایک شعر کہا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ بڑے شاعر تھے، یہ شعر بھی کسی نے سن لیا۔ یہ کہا ہے انہوں نے بمبئی میں، اور جب بمبئی سے لکھنؤ پہنچے ہیں اور اسٹیشن سے باہر نکل کے تانگے میں بیٹھ رہے ہیں تو تانگے والا بھی یہ شعر کہہ رہا ہے، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ وہ رونے لگے۔ خیر پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے مجھے شراب کی عادت چھڑوائی، حج کی توفیق دی، داڑھی رکھنے کی توفیق دی، مجھے امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ مجھے آخرت میں بھی معاف فرما دیں گے۔ تو محنت کرنے، پہلی شرط کیا ہے؟ آدمی کو خود محنت کرنی ہوگی، فکر کرنی ہوگی، پھر کسی سے اصلاحی تعلق ہوگا، شیخ کی توجہ سے، شیخ کی برکت سے انشاءاللہ یہ منازل طے ہو جائیں گے، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن پہلا قدم اٹھانا ہوگا، اپنی فکر کرنی ہوگی، اپنے نفس کے خلاف چلنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی پہلے خود نیت کرنی ہوگی، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ پاک اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔